شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے اس سے پہلے والی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب زمین پر گرمی کا اثر ہوتا ہے اور بارشیں نہ ہوں تو زمین خشک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے اور ہر طرف دھول اڑنے لگتی ہے، لیکن اچانک جب موسم کروٹ لیتا ہے، بارش ہو جاتی ہے تو وہی مردہ زمین دوبارہ بارش کی وجہ سے جب نمی پہنچتی ہے زمین میں تو یہ زمین ہرا بھرا سبزہ اگاتی ہے، پیڑ پودے اگاتی ہے، پودوں پر تراوٹ آتی ہے اور پھر خوش ذائقہ پھول اور خوش ذائقہ پھل ان پیڑ پودوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی تھی کہ دیکھو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اے انسان تجھے کیا پریشانی ہے اس بات پر؟ کیوں نہیں جانتا کہ جو اللہ مردہ زمین کو بآسانی زندہ کر دیتا ہے تو اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیات کا مضمون تھا۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان کی حالت یہ ہے کہ ذرا سی چیز میں خوش بھی ہو جاتا ہے اور ذرا سی چیز میں ذرا سی نعمت اگر کوئی لے لی جائے تو انسان کا مادہ اس طرح کا بنا ہے کہ بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ ذرا اللہ آزمائش میں ڈال دیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ہوائیں ان کے اوپر خشک چلا دوں اور زمین کے اندر ذرا پانی کی کمی ہو جائے اور اس کی وجہ سے سوکھا پڑ جائے تو لظلوا من بعدہ یکفرون، وہی انسان جو موسم کے اچھا ہو جانے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، اگر موسم ذرا کروٹ لے لے تو اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ناشکری کرنے لگتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے یہاں غافلوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ مصیبت اور پریشانی میں خدا کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی کمی اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اب اتنے دلائل دینے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ رب العزت والجلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نہیں سنتا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا
تو اس میں آپ کی دعوت کی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو آدمی مر گیا ہو، روح نکل گئی ہو، آپ کی بات مردہ نہیں سن سکتا، تو اللہ اس آدمی کو یا اس شخص کو جو حق کی بات قبول نہیں کرتا اور کسی داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اللہ ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر دعوت دینے والے کو، ہر حق بات کو کہنے والے کو اگر اس کی بات قبول نہیں کی جاتی تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو لوگ حق کو قبول کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اللہ ان کو مردہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو آواز، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو آواز اپنی نہیں سنا سکتے۔ گویا کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے، اللہ ان کو مردہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہروں کی طرح ہیں، جس طرح بہرے آواز نہیں سنتے، اسی طرح اگر کوئی داعی کی بات کو نہ مانے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہرا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو خود اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی رحمتوں، عنایتوں، نوازشوں کو اپنے آپ پر غور کر کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پہلے نہیں تھے، وجود میں لائے، اس کے بعد ایک جگہ پڑے رہتے تھے، بچہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت دی، جوانی آئی، ہاتھ کے اندر، پیر کے اندر، نگاہ کے اندر، سوچ کے اندر، ہر چیز کے اندر جوانی آئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس جوانی کے بعد دوبارہ بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد اور عمر گزری تو پھر موت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر کتنے حالات گزرے، اسی سے تم سمجھ لو کہ اللہ جو ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لہذا اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ یہ مضمون ہے جو آج کی آیات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلائیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں گے، یعنی ذرا تکلیف پہنچ جائے تو انسان کی صفت اللہ نے یہ بیان کی، بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، لیکن یہ صفت نافرمانوں کی ہے، فرمانبردار ناشکری نہیں کیا کرتے۔ اور نافرمانوں کی حالت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، یعنی وہ اندھے جو کسی کی رہنمائی قبول نہ کریں تو انہیں کوئی راستے پر نہیں ڈال سکتا، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر فرما بردار بن جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
من بعد قوة ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔